ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک بہت ہی اہم پروگرام صفیہ ٹی وی کی جانب سے، جس کا ٹائٹل ہم نے رکھا ہے حج، احکام اور فلسفہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی حسن، اور ہمارے ساتھ میرے فیورٹ، آپ کے پسندیدہ، ہم سب کے فیورٹ خطیب، عالم، اسکالر، بالخصوص احکام حج کے ماہر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ سیدنا علی رضا رضوی صاحب قبلہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسے ہیں آج؟ الحمدللہ بہت اچھا ہے، ماشاء اللہ۔ قبلہ آپ کو میں سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے عمرہ تمتع، لیکن اس کے بعد فار ایگزامپل اب میں اپنا عمرہ کر چکا ہوں اور اب میرے پاس تھوڑا سا ٹائم باقی ہے، تو اب میں کیا کر سکتا ہوں اس ایریا میں حج کے پہلے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرہ تمتع انجام دینے کے بعد حج تمتع تک آج کل دن کم ہوتے ہیں، اچھا، لیکن بہت سے لوگ جو مسلمان ممالک سے آتے ہیں، اسلامی ممالک سے، ان کے پاس کافی وقت ہوتا ہے۔ تو عمرہ تمتع اور حج تمتع کے درمیان میں 360 طواف، 7 اگر جب آپ چکر لگاتے ہیں خانہ کعبہ کے تو ایک طواف بنتا ہے جی، تو 360 طواف ہمارے بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ مستحب ہے۔ اچھا، اگر 360 طواف نہ کر سکیں تو 52 طواف، 360 دن ہوتے ہیں سال کے، 52 ہفتے ہوتے ہیں سال میں، تو 52 جو ہیں وہ طواف کر لیں۔ نہیں کر سکتے تو پھر جتنے کر سکتے ہیں اتنے طواف بجا لائیں۔ ٹھیک ہے۔ اور عمرہ کے بعد یہ جو آپ کو تھوڑا سا وقت ملتا ہے، آپ کے پاس واپس آتا ہے، ہاں اس کے دوران آپ یہ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، عمرہ تمتع سے حج تمتع کے درمیان۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا۔ اسی دوران خود قرآن کی تلاوت کرنا اور خود قرآن کو ختم کرنا مکے میں، اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور اس پہ بہت زیادہ روایات ہیں کہ مکے میں قرآن، کیونکہ نزول قرآن کی سرزمین ہے مکہ مدینہ، خاص طور سے مکے میں قرآن کو ختم کرنا اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ٹھیک، خود مسجد الحرام میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا، یہ اللہ کی بہت سب سے دنیا کی اہم مسجد ہے جی، مسجد الحرام، تو اس میں جتنا ہو سکے اپنا وقت گزاریں۔ اچھا، وہاں شاپنگ میں، ہوٹلوں پہ، کھانے پینے میں وقت کم، بلکہ مسجد میں زیادہ وقت گزاریں۔ سمجھ گیا۔ مسجد میں جس قدر ہو سکے طواف کریں، اس کے چاروں کونوں میں نماز پڑھیں۔ اچھا، نمازیں دوسروں کے لیے بھی پڑھیں، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے جو عزیز رشتہ دار ہیں، والدین، ان سب کے لیے دعا کرنا، اور خود جب تھک جائیں کچھ نہ کر سکیں تو خود خانہ کعبہ کو دیکھتے رہنا۔ اچھا، النظر الی الکعبۃ عبادہ، خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ حجر اسود کا بوسہ دینا، حجر اسود کے علاوہ رکن یمانی، جہاں سے جناب امیر علیہ السلام کی والدہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئی تھی، اس جگہ کا بوسہ دینا۔ اس کے علاوہ خود مقام ابراہیم کو چومنا، خانہ کعبہ کو بار بار چومنا، اس کی زیارت کرنا، اور صرف وہاں پہ وقت گزارنا، بیٹھے رہنا، بیٹھ کے تسبیح پڑھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، صلوات پڑھتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں، جی، تو خود خانہ کعبہ میں لازم، اور خود مکے کی سیر کرنا، اس کے دیکھنا، مقامات کی زیارت کرنا۔ جنت معلیٰ ہے، اجداد رسول خدا کی قبریں، حضرت ابو طالب، حضرت خدیجہ، رسول خدا کے دونوں بیٹے قاسم و عبداللہ علیہ السلام، تو ان سب کی زیارات پہ جانا، مساجد جو ہیں مکے کی، اس کو ان کی زیارات پہ جانا، اور یعنی یہی نیک اعمال کرنا مکے میں، صدقہ نکالنا، رسول خدا کی ولادت گاہ جو ان کے والدین کا گھر ہے، ان سب مقامات کی زیارت کرنا۔ بہت سے تو آثار مٹا دیے گئے ہیں، آل سعود نے ڈھا دیے، لیکن جس قدر ہو سکے زیارت کرنا، یہ بہت زیادہ ثواب ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ قبلہ۔ ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اب آف کورس آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم مل جاتا ہے آپ نے جیسے کہا عبادت کریں، یہ بہت ساری آپ نے ریزنز دیے ہیں وہاں ٹھہرنے کے لیے، لیکن لیٹس سے کہ اگر آپ مکہ سے باہر جانا چاہ رہے ہیں اس پیریڈ کے دوران، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اصل میں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس وقت کتنا ہے۔ اگر آپ عمرہ تمتع اور حج تمتع کے درمیان 30 دن یا اس سے کم آپ کے پاس وقت ہے مکے کے اندر، جی، تو آپ باہر جا کے آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر 30 دن سے زیادہ کا وقفہ ہو، فاصلہ ہو عمرہ تمتع اور حج تمتع میں، تو آپ نہیں جا سکتے، کیونکہ 30 دن میں ایک دفعہ آپ جب واپس آئیں تو آپ کو 30 دن میں ایک مرتبہ لازماً احرام باندھنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ باہر کہیں چلے جائیں تو آپ کا عمرہ تمتع اور حج تمتع کے درمیان میں، یعنی آپ 1 مہینے کے، اگر بعض لوگ 2 3 مہینے پہلے چلے جاتے ہیں، لیکن آج کل زیادہ تر لوگ جاتے ہیں کم مدت کے لیے، تو وہ اس وقت
مکے سے باہر جا سکتے ہیں اور واپس آئیں تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل جی اس میں ایک ایلیمنٹ ہے. اچھا, اگلا سوال قبلہ یہ ہے کہ کوئی حاجی غار حرا اور جبل النور, سب سے پہلے مجھے بتائیں یہ کیا مقامات ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیسی جگہ ہیں؟ مکے میں کہہ لیں کہ غار حرا جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صلی اپنا اللہ علیہ وسلم بار بار عبادت کے لیے جایا کرتے تھے. اچھا. اور اعتکاف یعنی بہت مدت وہاں پہ عبادت کرتے تھے. اور جہاں پہ پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی, وہ غار حرا. اچھا ماشاء اللہ. تو وہ غار ہے پہاڑ پہ. جی. تو اس غار پہ جانا جو ہے وہ جبل فاران اسے کہتے ہیں. اچھا. جبل فاران, ماؤنٹ پھیرن, اچھا. اس پہ غار حرا ہے. اسی طرح سے جبل النور جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے مکے سے مدینے تشریف لے جا رہے تھے, تو جہاں پہ آپ نے وقت گزارا, رات گزاری, وہ جبل النور پہ جو غار ہے تو وہ وہاں پہ ہے. اچھا. تو اکثر لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں وہاں. اچھا, میں نے یہ آف کورس واقعات سنے ہوئے ہیں لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہی نام تھا جیسے جبل النور. لیکن جب لوگ حاجی جب جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے تو یہ اس کو کیا مستحبات میں قرار دیا جاتا ہے یا وہاں جا کے کیا کرنا پڑتا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھنی پڑتی ہے؟ نہیں, وہاں نماز تو نہیں پڑھ سکتے, اتنا وقت نہیں ہوتا کیونکہ زائرین بہت زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک. تو حجاج کے لیے اصل میں یہ مختلف مقامات ہیں, ان کی زیارت اس کا ثواب ہے. اچھا. خود مکے کی سیر و تفریح کرنا, مکے کو دیکھنا, اچھا. قرآن کے نزول کی سرزمین, رسول خدا کی سرزمین, آپ کے اجداد کی سرزمین, حضرت ابراہیم و اسماعیل کی سرزمین, انبیاء کی سرزمین اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی سرزمین. ہر سال 12ویں امام علیہ السلام وہاں ہوتے ہیں. جی جی. تو اس لیے اس سرزمین کو بہت مقدس قرار دیا ہے, اس کو ایکسپلور کرنا, وہاں جانا, دیکھنا. تو خود مکے کی سرزمین پہ کسی بھی مقام پہ آپ جو ہیں وہ جب جائیں اس کی سیر کریں اور اس کی سیاحت کریں, سیاحت مکہ, اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. جی. اور کیونکہ وہ سرزمین مقدس سرزمین ہے, انبیاء کی, ائمہ انبیاء علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام کی سرزمین ہے. اچھا, تو اس کا مطلب کہ لازم نہیں ہے, مینڈیٹوری نہیں ہے, ایک آپشنل مطلب ایک آپشن ہے کہ آپ جا سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, تصویریں لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل آج کل یہی ہر لوگ کرتے ہیں. ایک اور سوال ہے قبلہ آپ کے لیے کہ ایکچولی مجھے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. التنعیم ماسک, التنعیم تنعیم ماسک کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں پلیز. مسجد تنعیم جو ہے, مکے والے جب خود احرام باندھنے جاتے تھے تو مسجد تنعیم سے احرام باندھ کر کے عمرہ کر سکتے ہیں. اچھا. اگر آپ میقات نہ جا سکیں بہت دور, تو آپ میقات کے بجائے مسجد تنعیم سے جو ہے وہ احرام باندھ کر کے مکے میں داخل ہو سکتے ہیں. اور خود مکے والے جب ایک مرتبہ مکے سے باہر جاتے ہیں, یا عمرہ مفردہ کرنے کے لیے, 1 مہینے میں آپ 1 عمرہ کر سکتے ہیں, تو عمرہ مفردہ کرنے کے لیے حج کے بعد بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ مسجد تنعیم سے جا کے احرام باندھ کے مکے آتے ہیں اور وہ اپنے کسی مرحوم کے لیے عمرہ مفردہ بجا لاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی بہت ہی اہم مقام ہے. الحمدللہ. تھینک یو قبلہ. ایک اور سوال اگر آپ کی اجازت. اگر ایک حاجی ٹیکسی لے کر کہیں سفر کر رہا ہے اور وہ ٹیکسی ڈرائیور حاجی کو کہیں باہر کی طرف لے جائے, مطلب دور لے جائے, مکہ سے باہر لے جائے, اور شاید اس حاجی کو نہ معلوم, وہ اپنی طرف سے بس بیٹھا ہوا ہے اور سفر کر رہا ہے, تو یہ اس میں اگر یہ ایسا ہو جائے تو حج کیا آپ کا خراب ہو جائے گا؟ اگر آپ نے ٹیکسی لی ہے اور ٹیکسی ڈرائیور آپ کو مکے سے باہر لے جاتا ہے, جی, تو باہر لے جانے سے آپ کا حج کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جی. صرف اور صرف یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ اگر آپ حالت احرام میں ہیں تو مردوں کے لیے دن میں ٹیکسی کے اندر بیٹھ کر سفر کرنے میں کفارہ دینا پڑتا ہے. اچھا. عطیہ الثانی کے نزدیک اگر رات میں آپ سفر کر رہے ہیں ٹیکسی کے اندر بیٹھ کے, مرد, خواتین کے لیے کوئی فرق نہیں, مرد اگر رات میں سفر کریں تو کوئی حرج نہیں. تو لیکن اگر مکے سے باہر لے جائیں تو کیونکہ وہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہے, آپ کے اختیار سے باہر ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا حج پہ انسان کے. اچھا, تو دن کے ٹائم ٹیکسی میں بیٹھنا, سفر کرنا شاید اچھی بات نہیں, مطلب حالت احرام ہے, حالت احرام ہے یہ کی. اچھا, اب مجھے سمجھ آ گئی. بہت شکریہ قبلہ. ہمارے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پھر ایک اہم موضوع کو بڑے نرمی سے اور آرامی سے ہمیں
بتلا دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آپ کا بھی شکریہ بہنوں بھائیوں میرے بزرگوں. آپ بہت اچھے طریقے سے ہمارا تعاون کرتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. یہ سلسلہ جاری ہے, ٹھیک ہے. اب بہت زیادہ ایپیسوڈز ابھی باقی ہیں اور انشاءاللہ آپ کو اگلی ایپیسوڈ بھی ہم دیکھیں گے. آپ اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم ملاقات کریں گے. خدا حافظ.